اللہ 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 اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہ، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے ہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ آپ پہ ہی ماریا جائے گا، ایک دن آپ پہ ہی جاوے ڈھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پاک کر۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرو، معاف کرو۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف، کمال۔
21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے. جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا تو ہمارے نبی نے 300 دینار کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا. آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے. تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے. کہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرا نبی کا معاف کرنا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جائے. تو آپ نے کہا اللہ. آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے. تو کہنے لگا میں تو ہی بچاونا ہے اور کہیں بچاونا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے. جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معاف جاؤ معاف. صحابہ کے سامنے جاؤ معاف. بھائیو انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں. لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی. دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ. کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے رکھو، اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پر، ٹھیک یہ تو پھر بھی دھل جائے گا. لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا. انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو. جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے. لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے. لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت. داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے. بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے. ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے. اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا سوکھا نہیں ہے. ان قدرت، اگر تو کر سکے. ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا. جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا وڈا کام تیرا دیکھو نا، 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا. تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج لاکھ روپے دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے گلو ہیں. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوگا کہ کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹے ان قدرتا، زور لگے گا. ان تصبح و تمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا.
داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لیا، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور تو اس میں تھکے گا۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن۔ آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے بیٹے، دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا۔ کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں۔ جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، طاقت چپ رہنے پہ لگتی۔ کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان۔ واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو۔ یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے۔ تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے، میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی۔ تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی، ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی۔ یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، جب زنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جب شراب کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے، جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی حیا کی چادر کو تار تار کرتی ہے اور ناموس سے محمد کو آگ لگاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے۔ پھر یہ دھرتی پکارتی ہے، یا اللہ یہ کب تک ہوگا، یا اللہ یہ کب تک ہوگا، تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا، میں پھٹ جاؤں۔ تو میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سنانے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے نبی کو بتائے کہ وہ کون ہے۔ وہ کوئی فلسفی نہیں ہے، وہ کوئی دانشور نہیں ہے، وہ ہے جس کے لیے زمین آسمان کی تنابوں کو ملا دیا گیا، کائنات کو سمیٹ دیا گیا، ساتوں آسمان کو چیرتا ہوا، کرتے اور تہمد میں نہ خلائی لباس نہ خلائی شٹل، کرتے اور تہمد میں، چمڑے کے جوتے میں خلا کو پار کیا، فضا کو پار کیا، پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 7 آسمان پیچھے رہ گئے۔ پہلے آسمان پہ آدم آئے استقبال کو، دوسرے پہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام آئے استقبال کو، تیسرے پر یوسف علیہ السلام آئے استقبال کو، چوتھے پہ ادریس آئے، پانچویں پہ ہارون آئے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ساتویں پہ کوئی نہیں آیا۔ ساتویں پہ عجیب تماشا ہوا، ساتویں پہ ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے، گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، ایسے بیت اللہ کی ٹیک لگائی ہوئی، 7ویں آسمان پر بیت اللہ سے، بڑی سفید داڑھی یہاں تک۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، ادھر آپ کو خود جانا ہے، خود جانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پر یہ دادا بیٹھا ہوا ہے۔ اور شریعت بتاتی ہے کہ رشتوں کا ایک تقدس ہے، رشتوں کا ایک تقدس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے طفیل وجود میں آئے ہیں، لیکن رشتوں کا ایک تقدس ہے جس کو سمجھانے کے لیے نبی کو خود چلا کے پہنچائے گا، جاؤ اپنے دادا کے قدم چھوؤ۔ پھر سدرۃ المنتہا پیچھے آپ نے جبریل سے کہا آگے نہیں چلو گے؟ کہا جی آگے میرے پر چلیں گے، میری حد یہی ہے، بس آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ ہاں
فكان قاب قوسين او ادنى. آپ کو قاب قوسین بناؤ نا. یہ ہے کمان، یہ ہے کمان کی تانت، یہ ہے کمان کی لکڑی. یہاں تیر رکھ کے یوں کھینچ کے مارا جاتا تھا. عربی زبان میں اس لکڑی کو اور اس لکڑی کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں. قاب، یہ قاب ہے، یہ دستہ قبضہ، قاب، یہ قاب. پھر عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے، لڑتے لڑتے صلح کرتے، تو اپنی کمانوں کو دو سردار، ایک یہ ادھر سے ہے، یہ ادھر سے ہے، اور آ کر یوں ایسے بیچ میں اس طرح ملا دیتے تھے. تو اس بات کی علامت تھی کہ اتحاد ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے. تو میرے اللہ نے یہ تعبیر اپنے محبوب کے قرب کے لیے استعمال فرمائی کہ میرا نبی میرے اتنے قریب ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے آپس میں مل کر قریب ہو جاتے ہیں. او ادنا، او ادنا کا کون ترجمہ کرے گا؟ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. تو میں آپ کو ان کی خبر سنا رہا ہوں، ان کا پتہ بتا رہا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں. تو اماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے، جیسے نکاح میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بے حیا ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں. اور شراب پئیں، محفلیں سجا کر شراب کی محفلیں سجائیں، اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں، اور اس کی دعوت دی جائے تشریف لائیں محفل موسیقی. جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے، وہ کہتا زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو. پھر وہ ہلتی ہے، پھر جہاں چاہے ہلا دے. ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آ گیا ہے، یہ معصوموں کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہاں زلزلے کیوں آ گئے؟ پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا بازو ہے. اب یہ بازو کہے بڑی بڑھیا میرا کی قصور آئی، مینوں کیوں توڑے آئی؟ پھسلا پاؤں، ٹوٹا سر، پھسلا پاؤں، ٹوٹی کمر، یہ کیا چکر ہے؟ وہ پاؤں ٹوٹے، پاؤں پھسلا. ادھر ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، نیچے کوئی سخت چیز تھی، کمر پہ چوٹ لگی، آج تک 20 سال ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھا. تو گلا تو پاؤں کا تھا، قصور تو پاؤں کا تھا، چوٹ یہاں کیوں لگی؟ ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے، جب اس میں فساد پھیلتا ہے تھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو تھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے. یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل. یہ دلیل اصل ہے کہ اللہ کے کیے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیوں کیا؟ کیوں کیا اس کو کہتے ہیں کیوں کیا جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے. جو کرتا ہی ٹھیک ہو اسے یہ کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ ہم اسے کہیں گے کیوں کیا جس کا علم ناقص ہو، یہ کیا کر دیا؟ اور اللہ جس کا علم کامل ہو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا؟ ہم اس سے کہیں گے کیوں کیا تو ظلم بھی کرتا ہو عدل بھی کرتا ہو، اور جو سراپا عدل ہو، جو سراپا رحم ہو، جو سراپا کرم ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا. کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل نہ ہو، جس کا سننا کامل نہ ہو، جس کی نظر کامل نہ ہو، جس کی خبر کامل نہ ہو، جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو. اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا؟ جبکہ وہ ماؤں سے 70 کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا. 70 کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی دیتا ہے جو اردو میں 100 کا لفظ معنی دیتا ہے. اب تمہیں 100 دفعہ کہا ہے،
کیا مطلب؟ گن کے 100 دفعہ کہا ہے؟ بہت دفعہ کہا ہے۔ 70 کا مطلب بہت زیادہ۔ اللہ اپنے بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے۔ خاص طور پر اس امت پر اللہ کا رحم ہی رحم ہے۔ زلزلہ بھی آیا، عذاب کی شکل بھی آئی، تو بھی رحم ہی ہے۔ اس امت کے لیے دعائیں دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے دعا کروا گیا تھا، جاتے ہوئے اللہ کو منا گیا، ورنہ تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ یہ دعائیں دو مدینے والے کو۔ بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے جو بندر اور خنزیر بنے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ بنو اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اللہ نے کہا مچھلی نہ کھاؤ، تو انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کے دن نہیں کھانی، ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھا لیتے تھے۔ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر بن کے ذلیل ہو جاؤ، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ سب بندر بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کافر نہیں تھے، اہل ایمان تھے۔ اللہ نے کہا خنزیر بن جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ تو کیا خیال ہے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ماؤں کا نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قاضی کے قلم کا بک جانا چند ٹکوں پر یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قتل کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ ہم کیوں نہ بنے بندر اور خنزیر؟ 12 ربیع الاول ہے، سخت گرمی کا دن ہے، جون کا تپتا ہوا سورج نکل چکا ہے، چاشت کا وقت آتا ہے تو ایک دم جبریل دروازے پر نمودار ہوتے ہیں اور اندر آ کر بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے تو آپ نے کہا ہاں آنے دو۔ سبل الہدی والرشاد، یہ علامہ صالحی کی بہت معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اس میں یہ روایت بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آ گئے، ایک اور فرشتہ تھا، دونوں ساتھ آ کر عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالو۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں آنکھوں سے سوال کیا، جیسے ہم کہتے کیا رائے ہے تیری، کیا رائے ہے تیری؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے پر اللہ ملاقات کا شوق رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے اچھا واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں کہ رہوں۔ یہ کام اس وقت نہ ہوا ہوتا تو آج دھرتی میں مسلمانوں میں کوئی انسان نہ ہوتا سوائے کوئی 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 کوئی۔ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو ساتھ آیا تھا، جبریل واپس پیغام لائے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اب ان کو کوئی نہیں بندر خنزیر بنائے گا، یہ میری طرف سے اضافہ ہے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بلا لے اپنے پاس۔ تو جبریل ایک دم غمگین ہو گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے کبھی نہ آؤں گا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کے امر کو پورا کرو۔ اوہو، جو چند لمحات باقی تھے اس میں بھی امت کو نصیحت سے خالی نہیں جانے دیا، ان اوقات کو 2 لفظ فرمائے، 2 لفظ میں سارا دین بیان کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت
نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ابھی رمضان میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ دوسری نصیحت، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے برا سلوک نہ کرنا، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غریبوں سے۔ اس ما ملکت ایمانکم سے صرف غلام مراد نہیں، سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مسکین طبقہ، کہ میرا اللہ کہتا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دلوں میں تمہیں رب ملے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں۔ عائشہ، آپ نے کہا عائشہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنا قرب دے، مسکینوں سے محبت کیا کر۔ تو آپ نے کہا غلام، ماتحت سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ہائے ہائے، گالیوں کے بم پھٹ رہے ہیں روزانہ۔ ماں بہن کی جب کوئی گالی دیتا ہے، کسی نوکر کو، کسی ڈرائیور کو، کسی ماتحت کو جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کائنات پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ سنو، میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ دونوں نصیحتیں تار تار ہو گئیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، اسلام آباد کی امت نماز نہ چھوڑنا، پاکستان کی امت، ہند و سندھ کی امت، ایران و توران کی امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% نماز چھوڑ گئے۔ رمضان میں کوئی 10% بڑھ جاتے ہیں، 70-80% رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ اس وقت یہ مسئلہ اللہ سے حل کروائے، یا اللہ پر مہربانی کرنا، میری امت پر عذاب بھی آئیں، وہ نہ آئیں جو پہلوں پر آئے تھے، کہ کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی پتھر بن گیا۔ قوموں کو اللہ نے پتھر بنایا۔ وصاف و نائلہ نے بیت اللہ میں زنا کیا، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا کے پھینک دیا۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ 15 باتیں آپ نے فرمایا جب حکومت کہ اہلکار بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے۔ اب آپ ذرا انصاف کرتے جانا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے، غریب کے پاس، عوام کے پاس، عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، بلکہ حکومت کے افسران کے بیچ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اذا اتخذ الفیء دولا، یہ ہو رہا ہے بھائی کہ نہیں ہو رہا؟ ہونے والے کی دلیل کیا دینی؟ خبر دینے والے کی خبر سچی ہے۔ جب حکومت کے کارندے حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے۔ ایک واقعہ سنانے کو، میرے دوست تھے سیکٹری، ریٹائر ہو گئے، کہنے کہ میری اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی، وہ واپس جلدی آ گئے، 6 مہینے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میں نے سوچا اگر 1 سال رہ گیا تو یا پاگل ہو جاؤں گا یا اوروں کی طرح بددیانت ہو جاؤں گا۔ کہ میں اس عہدے پر پہنچ کر آج تک گھر نہیں بنا سکا، اور شام کو جب بیٹھتے کوئی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے، امریکہ میں اتنے ہو گئے، انگلستان میں اتنے ہو گئے، اتنے پلاٹ بن گئے، اتنی جائیداد بن گئی، تو سن کہنے لگے 2 باتوں میں سے ایک کا ہونا یقینی مجھے نظر آنے لگا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا۔
میں محنت کر کے پھر آ کے کھڑے لین لگ گیا ہوں کہ باقی ایام گزار دوں. اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسران حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے. دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی نہیں ہے. اللہ ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی دیکھتا ہے. ایک سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے، گھر نہیں بنا سکا. ایک سیکٹری وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ایک ڈی آئی جی، آئی جی، ایک تھانے دار ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے پاس بچے کی فیس کے پیسے کوئی نہیں ہیں، اور ایک ریٹائر ہو رہا. تم مزے کی بات بتاؤں، چند دن پہلے مجھے دو نوجوان ملنے آئے، کہا جی ہم انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں نصیحت فرمائے. میں نے پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کہا جی پٹواری ہیں. پٹواری کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا سکتا ہے؟ میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن میری ہمت نہیں کہ میں کسی اچھے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا سکوں. 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے پیسے پورے کروں. ایک پٹواری اور اس کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا رہا ہو، اس کے بعد اور قیامت کسے کہیں گے؟ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومتوں کے کارندے بھیڑیے بن جائیں گے، ان کے جبڑوں کو خون لگ جائے گا اور عوام کا پیسہ سمیٹ کے اپنے گھروں میں بھر لیں گے. سو حکومت پہ خوش نول امانت مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے. جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا، امانت خود ہی کھا جائیں گے. امانت رکھنے والے پریشان ہاتھ پھر رہے ہوں گے. جب کبھی امت زندہ تھی، معتزد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر، اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا، وہ آ کے مکر گیا، دیتا نہیں. کوئی گواہ؟ کہ جی گواہ کوئی نہیں، میں کیا کروں، میرا گواہ کوئی نہیں. کہا اچھا امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے، جب ان کے دروازوں پر آہنی گیٹ نہیں تھے، جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے، سوچ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا، تو نے کھڑے نہیں ہونا، سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے. میں تیرا حال پوچھوں گا، تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے، کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی. اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر، پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا. تو پیچھے لو لشکر. جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا اخیج. ارے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ سارے حیران کو اس کو دیکھ رہی ہے، کیا بلا ہے، ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے، وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں، کیا سر کھایا ہوگا؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے، بغداد میں اور ملنے ہی نہیں آئے، اور میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں. ایسے 2-4 باتیں کر کے وہ چلا گیا. تاجر یہ دیکھ رہا تھا، پھپھرا کمبے ہوں مارے. کہنے کا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی. اچھا وہ تو میرے پاس پڑی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، ابھی حاضر. وہ ملی، لے کر پہنچا گیا نا، مل گئی تو معتزد خود آیا، کہا یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ. پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا، بازار میں لٹکا دیا. یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے؟ فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں، بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں، اور عدالتیں انصاف نہ دے سکی. والامانۃ مغنما، لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے. والزکوٰۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکوٰۃ دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا. علم دین کی منزل اللہ نہ رہے گا، علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ،
اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، واقصی اباہ، باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، باپ کو ذلیل کریں گے، دوست کا اکرام کریں گے، ماؤں کو خوار کر دیں گے، بیویوں کو سجدے کریں گے، سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے، ان کے فرما بردار بن جائیں گے۔ جب یہ ہوگا، دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت، عصا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عقا کا لفظ استعمال کیا ہے، عقا۔ اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے نا، اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں، خدا کریں ادھر آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے پرزے ہو چکی ہے چیز، اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں، حقوق کہتے ہیں، حقوق۔ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے غضب کے سوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گالوں پہ ڈھلک رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے، کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ جب اولاد یوں ہو، اور سنو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے، کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر، سب کافر ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی، تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں۔ کس سے قیامت کو جوڑا ہے؟ جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح، باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں، اور عرب کا بدو لمبی 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 بلڈنگیں بنائے، تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے، ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کا وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام پہنچا یا رسول اللہ، بیوی کا، علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کا کلمہ رک چکا ہے جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا علقمہ کی اماں اب بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ نہ۔ آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار، پرہیزگار، نمازی، مجھے صرف ایک شکایت ہے، جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا، جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا۔ تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو۔ کہا میرا دل، اس اماں کو پتہ بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے، وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دو۔ کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ، میرا دل پھٹ چکا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال
लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। हाय, अब माँ ये कहां सह सके? कहा या रसूल अल्लाह, आप अलकमा को क्यों जलाएंगे? कहा जब तू माफ नहीं करेगी तो दोज़ख की आग जलाएगी, वो मर रहा है। अच्छा या रसूल अल्लाह, मैं माफ करती हूँ। इधर मुंह से निकला मैं माफ करती हूँ, इधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर उनके जनाजे में शिरकत फरमाई, खुद जनाजा पढ़ा के फिर ये बोल बोला जो मैंने पहले बताया कि जिसने माँ बाप को तंग किया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत। वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु वअक़्ता उम्महु वअदना सदीक़हु वअक़सा अबाहु वसादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम। कबीले का सरदार फासिक होगा, फासिक होगा। मेरे भाइयों, कबीले की सरदारियां नाफरमानों के, फुस्साक के हाथ में, जालिमों के हाथ में। और क्या होगा? वकान रईसुल कौम अरज़लहुम, हुकूमत निकम्मे इंसानों के हाथ में होगी, ना अहल इंसानों के हाथ में होगी। और क्या होगा? उकरम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम भी करेंगे, दिल में नफरत होगी, उसके शर से बचने का अंदर में होगा, ऊपर से यस सर यस सर यस सर, जनाब 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 जनाब। सिर्फ एक इस हदीस का मिसदाक बताऊं, एक सेक्रेटरी रिटायर हुआ सहीवाल के, उसने बेटे की शादी की, 5000 आदमियों के लिए कार्ड छापे गए। हम भी मदऊ थे तो 2 साथी हमने भेजे, जाओ भाई शिरकत करके आओ। तो उन्होंने आके वापस कारगुजारी सुनाई कि वो रस्म है ना पैसे देने की दूल्हा को। तो वो एक साथी ने हमारे बताया 2 आदमी बैठे थे, एक ने से बटुआ निकाला और पैसे निकालने लगा, दूसरे ने कहा रिटायर हो गया ही, कहता फिर दफा करो फिर दफा करो। चौधरी सदीक मरहूम थे, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, 5 साल चीफ सेक्रेटरी रहे। उनका लड़का इलियास और मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़ते थे। तो हमारा आपस में आज तक ताल्लुक है, इतने 35 साल हो गए, आज तक वही मोहब्बत है। तो एक दिन मैं उससे मिलने गया, बीमार था, कहने लगा जब अब्बा सेक्रेटरी था ना तो छींक आने पे 100 आदमी आया करते, चो साहब खैरियत तो है, खैरियत तो है। और जब से रिटायर हुआ मर रहे होते हैं, कोई पूछता नहीं आके। वउकरम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, ये सलाम किस लिए किए जाएंगे? इसके शर से बचने के लिए, मोहब्बत की वजह से नहीं, सियासत का सलाम होगा। और क्या होगा? वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, नफरत के बीज और कांटे बिखरने लग जाएंगे। जिस मिंबर से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता था वो मिंबर फिरकावारियत की लपेट में आ जाएगा और उससे लोग, उनकी जबानें जहर उगलेगी, जहर जो भाई को भाई से लड़ा देंगी और दस्तो गरेबां कर देंगी, और मस्जिदों में आग भड़कती हुई सारे फिजा को अपनी लपेट में ले लेगी, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा? हरतिल कैनात वल मआज़िफ, गाने वालियां मुहतरम हो जाएंगी, गाने वालियां मुहतरम हो जाएंगी। जिनकी वजह से अल्लाह नाराज हुआ उन्हीं को जब इज्जत दी जाएगी। गाने वालियां ज़ाहरत के 2 मतलब में, गाने वालियां आम हो जाएंगी और ज़ाहरत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो जाएंगी। वल मआज़िफ, और मौसीकी के आलात घर घर होंगे, कोई घर मौसीकी से बचा हुआ ना होगा, कोई घर मौसीकी से बचा हुआ ना होगा। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़, गाने वालियां मोहतरम, महफिल मौसीकी के कार्ड छापे जा रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था वो क्या दिन होगा जब तुम भलाइयां मिटाने लग जाओगे, बुराइयां फैलाने लग जाओगे। तुम आए तो थे भलाई फैलाने, बुराई मिटाने, पर एक वक्त आएगा तुम उल्टे हो जाओगे, भलाई को मिटाने लग जाओगे, बुराई को फैलाने लग जाओगे। तो आपने फरमाया गाने वालियां आम और गाना घर घर। याद रखो जो कौम मौसीकी में डूब जाए उन्हें हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। मशरिक और मगरिब अल्लाह की पकड़ में आने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नजूमी और काहिन नहीं हूं, पर मेरी जिंदगी का कुछ अरसा अल्लाह की किताब के साथ गुजरा है।
میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے یہ اللہ، وہ اللہ، بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا، نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔
فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ، واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا؟ رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، اور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے، وہ اقبال کو تم مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تان سین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تان سین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی
ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا۔ کیا خیال ہے یہ 6 لاکھ کیسے پڑا ہے؟ اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب بکے، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے۔ ہائے انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے۔ 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا۔ کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے۔ رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج۔ اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا۔ اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، دو میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ یا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔ میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی مڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبہ تھا، ایک کا نام شہبہ تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، اور چھوٹے موٹے گھوڑے نہیں، بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا،
یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، بالامانۃ مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امہ، ماؤں کے نافرمان، وادنی صدیقہ، دوست کا استقبال، واقصى اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولان آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، روو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتہ ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہائے یا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا، اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماؤں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی،
باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب 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 جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی، تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایہا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی، مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی۔ جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا، انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سن رہے ہو؟ دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا
تو اللہ اس پر مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ۔ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ کینچی کیوں کہا؟ تلوار کیوں نہیں کہا؟ خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا۔ تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی۔ آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو۔ تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا۔ تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گر، ان کا یا عمّا ہے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، صبر کا پیمانہ
لبریز ہو گیا اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ امتحان ہے ہمارا بھی، جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں۔ معصوموں کے ساتھ مرے ہیں تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوئی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آگ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو اور قیامت تک اس طرح سسک کے زندہ رہے اور مر جائے اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں۔ جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ تو کافر کو بہت خوش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو۔ دیکھا تو جہنم کو کھول دیا۔ جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں اب سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چغلی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھپا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ۔ وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ توبہ توبہ، اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا سہل کند، صحبت تعلی ترا تعلی کند۔ اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت۔ تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے۔ تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے۔ تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی۔ وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف، اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے۔ وہ آ گیا کہ یہ پیچھے پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھے کون شخص ہیں؟ کہ سعید نخعی یمن کے ہیں، سعید نخعی یمن کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے، رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی۔ انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی۔ انہوں نے ایسا پر تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر، پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم۔ آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو۔ یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زوانی کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگی، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے برج جل گئے۔ جو باقی تھے وہ انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے۔ سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟ چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، یہ سیاست سے پاک ہے، یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے۔ انسان صحیح بنے، اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو۔ اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، وہ آگے کیا پہچانے؟
تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ، اور تبلیغ میں نکلو، جتنا وقت دے سکتے ہو دو، تھوڑا دو، زیادہ دو۔ رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے اچھا ہوں اگلے سال ملیں گے۔ ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو، سارا سال نماز پڑھو۔ اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ گالیاں دے رہے ہیں، صرف ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے، غیبت بھی نکل جائے، چغلی بھی نکل جائے، گالی بھی نکل جائے، لگائی بجائی بھی نکل جائے، تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، لوگوں سے بھی کرواؤ، اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے، رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے۔ جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے، لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا۔ یہاں مانگنا عزت ہے، باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے۔ وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو، وزیر اعظم سے مانگو، کسی مالدار سے مانگو، کسی نیک سے مانگو، کسی بد سے مانگو، مانگنا ذلت ہی ہے۔ اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے۔ بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے، تو شیو کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے۔ تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو، غریبوں کے نہیں سنتے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، میں تو کھانا کھا رہا ہوں، ان میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تک کو نہیں، میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ سے چلتے ہیں، ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے، ہر منٹ میں ایک کال، کرنے والا تازہ دم، اور میں سن کے پریشان۔ کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہے نہیں، سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا، کس آداب زندگی ہیں بھائی، ان کو سیکھو بھائی، ان کو فون کرنے والوں کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہو۔ تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی، ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں، ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا۔ خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود جا کے پہنچاؤ۔ میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، گرمیوں میں چھٹی ہوتی، ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا، سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر، انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام، اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا۔ وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے، جب پھر ان کو واپس بلایا۔ پھر دوسرا مدرسہ، اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں، وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی، پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا۔ الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے۔ پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے، اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی۔ تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرموا کریم قومین، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے، وہ غنی جو فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے، اس کا زیادہ اکرام کیا جائے۔ ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ، کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ، جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں۔ گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں، کھجور کے حساب سے تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150، کشمش کے حساب سے تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا۔ مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ
کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا، اور کھجور اچھی قسم کی 60-70 روپے کلو ہے، وہ 150-200 بن جائے گا۔ گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے۔ تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو، آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض۔ اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا۔ 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے، 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے، اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا ہے۔ یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے۔ تو بھائیو، اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے، کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے۔ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل، سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی۔ ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے۔ تو منافق ہنسنے لگے، رے بے وقوف، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں، تیرے بچے کھائیں۔ تو ان کے رد میں قرآن ہوتا ہے، الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو۔ یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے۔ تو بھائیو، بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے، آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لوٹا دو، دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا، مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی، تو روک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کرا، عبداللہ بن مبارک، سارے عالم کے اس مشہور ہستی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیرے جیب میں کتنے ہیں؟ کہا یہ 3000 کا، ان کو دے دو، اور وہاں سے واپس ہو گئے، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس ہو گئے۔ جب خراسان واپس آئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ کہاں؟ جی مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے۔ دوسرا ملا، السلام علیکم، ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا۔ تیسرا ملا، میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا، اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف میں دیکھا۔ وہ حیران پریشان، میں تو گیا کوئی نہیں، یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی، تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا۔ اور سنو، یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات، یہاں آ گیا قحط۔ تو آل رسول کا ایک خاندان تھا، ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیم، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا،
تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو۔ کہا میں تو پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے، چلی جا۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا، یہ مجوسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس چلی گئی، اس نے ان کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر میں لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اور آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا، سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے۔ وہ آگے رونے لگا، کہا یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی، میں تجھے کیا دوں؟ تجھے خبر بھی ہے، تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی مجھے عطا کیا جا رہا تھا، میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا، میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں؟ اے آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں، آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں، عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ تم تو اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم کہ سارے پاکستان کے مالدار لوگ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا، حکومت میں بددیانت لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے، اعتماد کسی کو نہیں ہوتا، اتنے ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں، خود کرو، خود پہنچو، خود نہیں پہنچ سکتے، بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں۔ ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں، تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ تو خود کرو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ فرصت کے دن گئے، اللہ کے نام پہ لگاؤ، جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا، لوٹا کے دے گا۔ سائل آیا، حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درم رکھائے تھے، ان میں سے 2 لے آ۔ وہ کہے اماں 2 درم دے دو، ان کے منہ سے نکلا، کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا، جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دے، پہلے 2 مانگے تھے سارے ہی لے کر کے جاوے موج کر، 6 درم اس کو پکڑا خالی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے، آپ ادھار لے لیں۔ آپ نے وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درم کا، ٹھیک ہے ادھر باندھ دو۔ وہاں باندھ دیا، وہ چلا گیا گھر۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے۔ کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں، پر نقد بیچوں گا، ادھار نہیں۔ کہا جی نقد؟ کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو، وہ اس نے 140 بتائے تھے، کہا میں 200 لوں گا، 200۔ کہا ٹھیک ہے جی، اس نے 200 درم دیے، اونٹ کھول کے چلتا بنا۔
اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا. فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کو 1 دو وہ 10 کر کے واپس کرے گا. امام شافعی کا دوست آیا, حضرت گھر میں عید ہے, کچھ نہیں کچھ مل جائے گا. اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار. ایک دوست کے پاس گئے, کہا یار کل عید ہے, گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو. اس نے 300 درہم کی تھیلی دے دی. آ کے رکھی, دستک ہوئی, ایک دوسرا دوست آ گیا, جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں. وہ 300 اٹھا کے اس کو دے. رات کو وزیر کو خواب آیا, وزیر اعظم بنو عباس, الشافعیہ الشافعیہ, شافی کی خبر لو شافی کی خبر لو. ایک دفعہ, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ, مجھے سونے نہیں دے رہا. بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی, جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہے ہیں. رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل, کیا کام آگے ہونے والا ہے. وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو. کہا نہیں وہ خیر ہی خیر ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. وہ آپ کہا بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا. کہا جی میں نے کیا کیا. اگر تو ہر تھوڑی دیر کا مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ, تیرا کیا قصہ ہے. کہا جو 300 دینار دیے تھے تو اس کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا بھائی لاؤ, ایک تھیلی, دوسری تھیلی, تیسری تھیلی, چوتھی تھیلی. جب وہ 300 3000 ہو گئے, کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ. تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے, فلاں مدد کرے گا, فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا, کوئی نہیں مدد کرے گا. اپنے بازو پر بھروسہ کرو. 1 روپے ہے تو 1 روپے پہنچاؤ, 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ, 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ. اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا, نہ کہ مقدار پر کرے گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا. اللہ 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 اللہ